बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 27 नवंबर है, बुध का दिन है, और वो है ना कि वतो इज़्ज़ो मंतशा वतो ज़िल्लो मंतशा, वो जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। जब से ये जंग छिड़ी है और बिलखुसूस जब से ये लेबनान का मुहाज छिड़ा है, जिसमें इसराइल की जानिब से लेबनान के ऊपर हमला किया गया और एक फुल स्केल वॉर के अंदर ये तब्दील हो गया, और गोल्स जो सेट किए गए थे इसराइल की जानिब से लेबनान के ऊपर, उन्होंने हिजबुल्लाह का खात्मा करना था, हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना था, उसकी जो उसका असलहा है उसको बिल्कुल खत्म करना था। दरिया लितानी जो है, जो कि इनका सबसे बड़ा दरिया जो है वो मुकम्मल तौर पर लेबनान के अंदर है, और तकरीबन 920 मिलियन क्यूबिक सालाना जो है वो वहां से पानी गुजरता है और वहां वो जमा भी करते हैं। तो ये इसको क्रॉस करके वहां पे घुसना था, कंट्रोल हासिल करना था। लेकिन 2 महीने की जंग के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ 2 महीने अभी फुल स्केल वॉर को हुए, जितना बड़ा नुकसान हुआ है वो अब हम आपके सामने रखते आ रहे हैं, गाहे बगाहे आपको अपडेट करते आ रहे हैं, विद एविडेंसेस आपको बताते आ रहे हैं। इजरायली मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन अब जनाबे वाला वो कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अब बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि उसने जिसको इज्जत दी वो भी आपके सामने आ गया, क्योंकि इस वक्त लेबनान की जानिब से वहां जो जंगबंदी हुई है, लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का ऐलान हो गया है। और 2006 के अंदर जिस तरह से लेबनान ने विक्ट्री अपने नाम की थी, अब यूं समझ लें कि एक बड़ी गेम, अभी जिस तरह से ये विक्ट्री मैंने कहा ना कि 2006 के अंदर विक्ट्री अपने नाम की थी, और अभी सर्वेस कंडक्ट किए जा रहे हैं जो कि इजराइल के अंदर कंडक्ट किए जा रहे हैं। और चैनल 14 ने एक पोल कंडक्ट किया जिसमें आवाम से पूछा गया कि इसमें जो विक्ट्री हुई है वो किसकी हुई है। तो जनाबे वाला जो 26% जो इजरायली हैं उन्होंने कहा कि ये जो विक्ट्री है वो इजराइल के नाम हुई है, जबकि तकरीबन 61% लोगों ने कहा कि इजराइल नहीं जीता है, जबकि 13% ने कहा कि वो अनश्योर है, उनको वो गैर यकीनी किसी सूरत हाल के अंदर है। लेकिन ये जो घुटने टेकने पर मजबूर हुआ, ये कैसे? हैरानी की बात यह है क्योंकि ये मुआहदा तो वो करने के लिए तैयार नहीं थे, वो तो मुकम्मल तौर पर खात्मे की बात कर रहे थे, हिजबुल्लाह के खात्मे की बात हो रही थी। तो अचानक से ये मुआहदा क्यों कबूल किया गया, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और अल्लाह खैर करे, क्योंकि एक तरफ जो ही मुआहदे की बात हो रही है, साथ ही सीज फायर के फिल फोर बाद इसराइल की जानिब से गजा पर एक बार फिर से हमले जो है वो तेज कर दिए गए हैं और वहां पर जो है वो बमबारी शुरू हो गई है। इसका क्या इंपैक्ट है और आगे से जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उसकी जानिब से क्या रिटेलिएट किया गया, ये तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त लेबनान में जंगबंदी बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल हो चुकी है, और अगले घंटों और दिनों और हफ्तों में सियासी और ज़मीनी और समाजी मंजरनामा जो है वो हमें डील की मौजूदा धुंधली तस्वीर का तयन करने पर मदद करेगा। और 2006 की जंग बहुत से लोगों के ये सोचने के साथ ख़त्म हुई कि हिजबुल्लाह पसपाई इख्तियार कर लेगी और गजा और ये जो गैर मुसल्लह हो जाए, और सिर्फ चंद हजार अरकान से बढ़कर अब 150 के से जायद हो चुके हैं। बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा इनके पास है। इस जंग में 60 दिनों की जमीनी कार्रवाइयों में इसराइल इतनी गहराई में दाखिल नहीं हुआ जितना कि वो 2006 के अंदर दाखिल होने में कामयाब हुआ, जब वो बिनते जबील के अंदर लड़े और क़याम पर कब्जा किया। और फिर जंग बंदी से पहले आखिरी हफ्ते के अंदर इसराइल मगरबी महवर में शम्मा, तायर, हरफा, अलबैजा पर कब्जा करने में नाकाम रहा, और फिर मशरकी महवर में क़याम पर कब्जा करने में नाकामी, और फिर बिनते जबील के अंदर वसी महवर की जंग खोलने की भी हिम्मत नहीं की गई। और जंग शुरू करने की इब्तदाई नाकाम कोशिश के बाद डील के हकीकी सियासी जो नताइज हैं उनको जमीन पर देखने से पहले हमें चंद हफ्तों और महीनों तक इंतजार करना होगा। और अगर गजा का कोई मुआहदा होता है जो कि ट्रंप के दौर में होना है, तो ट्रंप इसे अपनी फतह के तौर पर मार्केट करेगा। और फिर लेकिन यकीन जाने कि अगर गजा में जंगबंदी वाक़ई होती है और फ़लस्तीनी मज़ाहमत अब भी मुसल्लह है, तो ये मीडिया जंग से बाहर हकीकी डील होती, लिबनानी मुहाज जो है वो बंद करना। लेकिन ये सब कुछ बहुत जल्द है और हो सकता है कि ऐसा ना हो, और हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि नताइज का पहले ही दिन से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा और अपने जज्बात को एक तरफ जो है वो छोड़ना होगा, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने
یہ اعلان کیا، اور وہ پہلے تو اس نے کہا کہ وہ اپنی کابینہ جو جنگ بندی کے حوالے سے معاہدے پر کابینہ کا ووٹ لیں گے۔ ابھی پھر 3 بیسیکلی ان کی میجر وجوہات تھیں جس کے اوپر انہوں نے جو جنگ بندی کی طرف گئے۔ نمبر 1 تو ایرانی خطرے پر توجہ مرکوز کرنا تھا۔ نمبر 2 فورسز کو آرام کرنے اور ہتھیاروں کے ذخیرے کو بھرنے کی اجازت دینا تھا۔ نمبر 3 محاذوں کے اتحاد کو توڑنا اور غزہ کو لبنان سے الگ کرنا تھا۔ لیکن لبنان میں 2 ماہ کی زمینی جارحیت کے بعد اسرائیل کو جنگ بندی کی ضرورت ہے، اور اسرائیل نے حزب اللہ کو شکست نہیں دی، جبکہ اسرائیل میں میزائلوں اور ڈرونز کے داغے جانے کے روکنے میں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ پھر اسرائیل حزب اللہ کے دفاع کی پہلی لائن سے آگے کسی بڑے گاؤں پر قبضہ کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوا، اور اسرائیل نے اپنے شہریوں کو شمال میں واپس نہیں بھیجا، ابھی تک وہ نہیں واپس جا سکے۔ اسرائیل نہ تو دریائے لطانی تک پہنچا ہے، ہاں پکچرز کل ضرور آئیں، اور نہ ہی لبنانی مزاحمت کی طرف ایرانی ہتھیاروں کا بہاؤ جو ہے وہ بھی روکا جا سکا ہے، جبکہ اس وقت جو نتن یاہو نے اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے، اور نتن یاہو کا کہنا ہے کہ اگر حزب اللہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتی ہے تو ہم حملہ کریں گے، اور اگر اس نے خود کو ہتھیار بنایا تو ہم حملہ کریں گے، اگر حزب اللہ نے حملہ کیا تو ہم اس کے اوپر جوابی کارروائی کریں گے اور بہت تگڑا حملہ ہوگا۔ اور ایرانی خطرے پر توجہ مرکوز کرنے والی جو جنگ بندی کی 3 وجوہات ہیں، اسلحے کی تازہ کاری جن کی جلد ہی تجدید کی جائے گی، اور لبنان اور غزہ کے درمیان جو میدانوں کو منقطع کرنا ہے۔ لیکن جو بائیڈن کی جانب سے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کا اعلان کیا گیا، جو بیروت کے وقت کے مطابق بدھ کی صبح تقریباً 4 بجے سے نافذ العمل ہوا، اور مصر، قطر، ترکی اور اسرائیل کے ساتھ غزہ میں جنگ بندی کے حصول اور یرغمالیوں کی رہائی کو محفوظ بنانے کے لیے نئی کوششوں کے اوپر بات چیت بھی کرے گا۔ لیکن ابھی جو اسرائیلی آرمی ریڈیو ہے اس نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جو مکمل معاہدہ ہے وہ شائع کر دیا ہے، وہ میں 13 پوائنٹس ہیں اس کے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ لبنانی سرزمین میں حزب اللہ اور دیگر تمام مسلح گروہ اسرائیل کے خلاف کسی بھی جارحانہ کارروائی سے باز رہیں گے۔ نمبر 2 بدلے میں اسرائیل لبنان کے اندر اہداف کے خلاف کوئی بھی فوجی جارحانہ کارروائی نہیں کرے گا، خواہ زمینی ہو، فضا میں ہو یا سمندر کے اندر ہو۔ نمبر 3 اسرائیل اور لبنان دونوں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر 4 یہ وعدہ اسرائیل یا لبنان کے اپنے دفاع کے موروثی حق کو استعمال کرنے کے حق کی نفی نہیں کرتے۔ نمبر 5 لبنان کی سرکاری سیکیورٹی اور فوجی دستے واحد ادارے ہوں گے جو جنوبی لبنان میں ہتھیار لے جانے یا پھر فورسز کو چلانے کے لیے مجاز ہوں گے۔ نمبر 6 لبنان میں ہتھیاروں یا پھر ہتھیاروں سے متعلق مواد کی فروخت، سپلائی اور پیداوار لبنانی حکومت کی نگرانی اور کنٹرول کے تابع ہوگی۔ نمبر 7 ہتھیاروں اور متعلقہ مواد کی تیاری میں ملوث تمام غیر مجاز سہولیات کو ختم کیا جائے گا۔ نمبر 8 تمام غیر مجاز فوجی انفراسٹرکچر اور سائٹس کو ختم کر دیا جائے گا، اور ان تمام ہتھیاروں کو ضبط کر لیا جائے گا جو ان وعدوں کی تعمیل نہیں کرتے۔ نمبر 9 اگر ایک جو مشترکہ کمیٹی جو اسرائیل اور لبنان دونوں کے لیے قابل قبول ہو قائم کی جائے گی جو ان وعدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے میں نگرانی اور مدد کرے گی۔ نمبر 10 اسرائیل اور لبنان اپنے وعدوں کی کسی بھی ممکنہ خلاف ورزی کے بارے میں کمیٹی اور جو یونیفل ہے اس کو مطلع کرے گی۔ نمبر 11 لبنان اپنی سرکاری سیکیورٹی اور فوجی دستوں کو تمام سرحدوں، کراسنگ اور جنوبی زونز میں تعینات کرے گا جو تعیناتی کے منصوبے میں بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 12 اسرائیل بتدریج اپنی افواج کو بلو لائن کے جنوب سے 60 دنوں کے اندر اندر واپس بلائے گا۔ نمبر 13 امریکہ، یہ لاسٹ پوائنٹ ہے جس میں بتایا گیا کہ امریکہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان باہمی طور پر تسلیم شدہ زمینی سرحدیں قائم کرنے کے لیے بالواسطہ مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے کام کرے گا۔ یہ تو جناب والا میں نے 13 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیے، لیکن سیز فائر معاہدے کی اسرائیل اور حزب اللہ نے جو منظوری دی ہے یہ آنے والے گھنٹوں میں مؤثر ہونا شروع ہو جائے گی، اور دونوں فریقین جو ہے وہ متفق ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں فریقین متفق کیوں ہوئے؟ یہ بہت تگڑا سوال ہے اس کے پیچھے، کیونکہ 2 مہینے تک جنگ جاری ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ لبنان کے اندر کنٹرول چاہتا ہے اور لبنانی مزاحمت حزب اللہ کو ختم کرنا چاہتا ہے، پھر وہاں پر دریائے لطانی کے اندر تک جانے کی بات ہو رہی ہے، پھر ان کو ڈسارم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری جانب لبنان جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے کہ فلسطین کی آزادی ہو، جب تک غزہ کے اوپر جنگ بند نہیں ہو جاتی وہ نہیں رکیں گے۔ تو یہ کیوں ہوئی؟ اب بات سمپل سی ہے کہ اسرائیل نے رضامندی ظاہر کی، کیونکہ وہ لبنان کی مہم میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں جو ہے وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکا، اور حزب اللہ کو دریائے لطانی کے پار دھکیل دیا گیا۔ 60 سے زائد مرکبہ ٹینکوں اور بڑی تعداد میں فوجی اہلکاروں کو کھونے کے باوجود اسرائیل دراصل ایک بھی بڑی بستی کے اندر
جو ہے وہ کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام رہا، اور اسرائیل کسی بھی طرح سے شمال کے اندر بے گھر ہونے والے جو لوگ ہیں ان کو واپس لانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک ان کا یہ تھا کہ واپس ان کو لانا ہے، لیکن یہ جنگ عملی طور پر ہار گئی ہے، اور باوجود اس کے کہ اسے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ہر قسم کے ہتھیار، رقم اور خصوصی یونٹس کی مکمل حمایت بھی حاصل تھی، لیکن جس چیز نے لبنانی مزاحمت کو، حزب اللہ کو جنگ بندی قبول کرنے پہ جو ہے وہ کامیاب کیا، وہ اسرائیل کی مسلسل بمباری تھی اور عام شہریوں کا قتل عام تھا، اور لبنان بھر کے اندر شہری عمارتوں کو تباہ کیا گیا تھا۔ لبنان کے اندر حزب اللہ پر دباؤ بڑھنے لگا، اور حزب اللہ کے پاس امریکہ کی طرح تباہ کن طاقت والے راکٹس تو نہیں تھے جو اسرائیل نے استعمال کیے، اس لیے یہاں سے حزب اللہ اسی اقدام سے جوابی کارروائی نہیں کر سکتی تھی اور اسرائیل کو شہری انفراسٹرکچر پر بمباری کرنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ اس لیے لبنانی مزاحمت شہری آبادی کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی، اور عملی طور پر اسرائیل نے شہریوں پر مکمل بمباری کر کے حزب اللہ کو جنگ بندی کے اوپر مجبور کیا، نہ کہ اس نے اعلان کیا کہ وہ حزب اللہ کو شکست دیں گے اور نہ انہیں فوجی طاقت کے ساتھ جنوبی لبنان سے نکال باہر کریں گے، لیکن ایک بھی وہ یہاں پر کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ جو ہی یہ اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے آپ کہ یہ پورے کا پورا سیناریو بدل رہا ہے اور وہاں پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، لیکن فی الفور جو ہی سیز فائر ادھر ہوتی ہے تو یہاں پہ حملے جو ہے وہ غزہ میں شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ بمباری تیز ہو جاتی ہے، وہاں پہ جو رپورٹرز ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں، ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں، لیکن آگے سے جو ریٹیلیشن ہوتی ہے، ابھی جو غزہ سے فلسطینی مزاحمت کی جانب سے جو کارروائیاں کی گئی، انہوں نے بتایا کہ ہم نے صہیونی فوجیوں کے ایک گروپ پر ایک بوبی ٹریپ جو ہے وہ کیا اور عمارت کو کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ نشانہ بنایا، جس میں شمالی غزہ کی پٹی کے اندر جبالیہ کیمپ کے مشرق میں زخمیوں کو ہلاک اور جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے اور ہلاک بھی ہوئے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 2 صہیونی مرکبہ ٹینکس کو یاسین 105 میزائل اور شمالی غزہ کی پٹی میں جبالیہ کے کیمپ کے مشرق کے اندر ایک انتہائی دھماکہ خیز بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا۔ پھر تیسری کارروائی انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جو فلسطینی مزاحمت نے کوریڈور میں دشمن کی کمان اور کنٹرول نتظارم کے اندر انہوں نے غزہ کے سائٹ کو مختصر فاصلے کے اندر رہتے ہوئے رجیم راکٹ سے نشانہ بنایا، اور پھر جو فلسطینی مزاحمت ہے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے غزہ کے شمال کے اندر جبالیہ کیمپ کے مشرق میں العودہ سے نشانہ بنایا، اور جو وہاں جنگجو ہیں انہوں نے P-29 جو ان کی جو اس کے ساتھ انہوں نے نشانہ بناتے ہوئے مسجد کے قریب جو ان کے مرکبہ ٹینکس ہیں ان کو نشانہ بنایا، اور وہ مکمل طور پر تباہ ہوئے۔ اور کل شام کو جو جنگجوؤں نے ایک صہیونی فوجی گاڑی کو زمینی دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا، جبکہ آج صبح جب دشمن نے اسے واپس لینے کے لیے پیش قدمی کی تو وہاں پر جنگجوؤں نے غزہ شہر کے تال اللہوا بلڈوزر کو نشانہ بنایا، اور D9 جو ان کا بلڈوزر تھا وہ یاسین 105 کے ساتھ ہٹ ہوا، اور وہ بھی تباہی وہاں پہ تباہی کے مناظر جو ہے وہ دکھائے گئے۔ یہ اس وقت کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔